اعمال میں باقاعدہ بعض کتابوں میں اس انداز سے بھی تحریر ہے کہ جو اعمال ہم سمجھتے ہیں اعمال کا آغاز ہوگا بعد میں دعاؤں سے، یہ دعا امام حسین علیہ السلام، فرمایا اس اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دو۔ بعض احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی ایک واجب نماز زندگی بھر کی ساری مستحب نمازیں اس ایک واجب نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جماعت میں پہنچتے ہوئے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہوں، کبھی ایک رکعت کبھی دو رکعتیں مجھ سے مس ہو جاتی ہیں، تو آپ مجھے بتلائیے کہ میں کتنا صدقہ دوں۔ تو حضور نے کہا یہ کوہ ابو قبیس سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے برابر بھی اگر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دو تو نماز جماعت کے ایک حصے کے ثواب کو نہیں پا سکتے جو تم نے ضائع کیے۔ میں دعائے عرفہ کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ جب آپ دعائے عرفہ کو پڑھیں تو اشتیاق کے ساتھ دعائے عرفہ کی تلاوت کریں۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جب خود حج پر تشریف لے گئے اور مولا وقوف عرفات فرما رہے تھے تو بشیر اور بشر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ اور کچھ اصحاب کے ساتھ ایک بلند مقام پر پہنچے اور انہوں نے ہاتھوں کو پھیلا دیا، اور مولا کی کیفیت ایسے تھی کہ جیسے ایک مسکین اپنے آقا سے روٹی کا سوال کر رہا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ایسے رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، اور کئی مقامات ایسے ہیں کہ اتنے آنسو جاری تھے امام کی چشم مبارک سے کہ ان کی داڑھی تر ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ریش مبارک تر ہو جائے، اور گڑ گڑا کر اور فریاد کر کر کے بار بار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے تھے۔ اس میں کئی مرتبہ یہ بھی ہے کہ اتنی مرتبہ یا رب یا رب یا رب یا رب کی تکرار کی کہ سانس منقطع ہو رہی تھی، یعنی بار بار کہتے تھے اے میرے پالنے والے، 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 جب تک سانس جاری تھی کہتے رہتے تھے۔ ابتدأتنی بنعمتک قبل ان اکون شیئا مذکورا، پروردگار تو نے اپنی نعمتوں کا آغاز اس وقت فرمایا کہ جب میں ذکر کے قابل بھی نہیں تھا۔ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہ نور مطلق ہیں، اول مخلوق ہیں،